السلام علیکم. گڈ مارننگ. آداب. آج یہ میرا دوسرا ویلاگ ہے اور کوشش کروں گا کہ 15 منٹ سے اپنے زیادہ کرنا ہو. کچھ باتیں تو توشہ پہ کرنی ہیں اور وہ اس طرح سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو دیگر ممالک میں کیا ہوتا ہے، یہ جو گفٹس ملتے ہیں باہر سے، اس کے سلسلے میں. تو اس سے پہلے ذرا ایک دو باتیں اور کر لوں. آج کل جھوٹ کا زمانہ ہے اور واٹس ایپ کے جو ذریعے سے جس طرح سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے وہ بڑا نہ صرف یہ کہ تکلیف دہ ہے بلکہ بڑا نقصان دہ بھی ہے. اور یہ واٹس ایپ اور جو انٹرنیٹ، امید تھی کہ اس کے ذریعے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن معلومات میں اضافہ تو کم، لیکن جہالت میں اور جھوٹی خبروں میں یقین کرنے میں اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ابھی کل ہی میرے پاس ایک میسیج آیا واٹس ایپ پہ جس کے ساتھ کہ یہ اپنا لگا ہوا تھا فارورڈڈ مینی ٹائمز، یعنی کافی زیادہ وہ آگے بڑھایا جا چکا ہے، جس میں ایک آڈیو میسیج میں ایک صاحب بول رہے ہیں کہ جی آپ کی اطلاع کے لیے آسٹریلیا نے پابندی لگا دی ہے پاکستان کے کئی جرنیلوں پہ کہ وہ وہاں پہ اب نہیں جا سکتے، ان کو ویزا نہیں ملے گا یا ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے. اس میں باجوہ صاحب کا بھی نام ہے. بہرحال تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو چلایا ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے، اور اس میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس سلسلے میں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث ہوئی اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی گئی، اور ہمیں یقین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پابندی جو ہے دیگر جو ممالک ہیں یورپ میں اور امریکہ میں بھی لگائی جائے گی. اب چونکہ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں تو میں ذرا حیران ہوا، اس لیے کہ میرے پاس انفارمیشن ان سے پہلے آنی چاہیے تھی. پھر بھی میں نے کہا کہ میں مجھے یقین تھا کہ جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میں چیک کر لوں. چیک کرنا آج کل بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ پہ گیا میں تو آسٹریلیا میں کوئی نہیں ایسی نہ پابندی لگی ہے نہ اس کی کوئی بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ واٹس ایپ پہ کس طرح سے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اور میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں، آگے چل کر ان کی بھی بات کریں گے. بلکہ میں نے اس سلسلے میں ایک مضمون بھی لکھا تھا انگریزی میں، وہ چھپا بھی تھا، اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، پچھلے دنوں بلکہ کیا کل اور پرسوں میں 3 خبریں آئیں ساتھ ساتھ جو آپس میں ان میں کافی چیز کامن بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہیں. ایک خبر تو یہ تھی کہ امریکہ میں سابقہ صدر ٹرمپ، ان کے خلاف کورٹ کا مقدمہ شاید اب شروع ہونے والا ہے. بہرحال وہ ہو یا نہ ہو، لیکن ٹرمپ نے اپنے جو حامی ہیں ان سے کہا ہے کہ جی شاید یہ منگل کے روز، امریکہ کے وقت کے مطابق منگل کے روز یہ مجھے گرفتار کریں گے. تو اپنے سپورٹر سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جی پروٹیسٹ کریں اور باہر نکلیں. دوسری خبر یہ تھی کہ عمران خان کورٹ عدالت میں جس طرح گئے اپنے لشکر کے ساتھ، فدائین کے ساتھ، اور وہاں پہ جو کچھ ہوا پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئے، اور جس طرح کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور تیسرا یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے پوتن کے خلاف ایک مقدمہ شروع کیا ہے اور ان کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے کہ انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں اوکرائن میں. اب یہ تینوں ایک ہی وقت میں یہ خبریں آئیں، اور تینوں میں مشترکہ یہ ہے کہ یہ جو تینوں لیڈرز کے اپنا نام ابھی میں نے لیے ہیں، ٹرمپ، عمران خان اور پوتن، یہ تینوں جو ہیں یہ جمہوری نوعیت کے لیڈر نہیں ہیں، اور ان میں آمریت جو ہے وہ نہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور یہ ایک پاور میں ہے، 2 پاور میں رہ چکے ہیں، اور اپنی حکمرانی کے دوران ان دونوں نے بھی جو کچھ دکھایا یا کیا، یا عمران خان وہاں سے اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جمہوریت ان کے قریب، ان کے نزدیک جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی فضول چیز ہے. بلکہ یہ لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں، اور پوٹن تو خیر ابھی بھی اقتدار میں ہیں، اور یہ کافی روس کو بھی اور دنیا کو کافی نقصان پہنچا کر ہی جائیں گے. اور یہ اوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اب
چلتے ہیں توشہ خانہ کی طرف. پاکستان میں جو کچھ توشہ خانہ کا ہوا وہ تو تقریباً سب کو پتہ ہے. جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہ توشہ خانے سے لوٹا نہ ہو. بے شک وہ قوانین کے تحت ہی لوٹا ہو، لیکن وہ لوٹ ہی کہی جائے گی. یہاں پہ جو قانون ہیں وہ بھی ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں جو حکمران ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے. جیسے کہ ان کی جو اسیسمنٹ کرتے ہیں جو ویلیوز کی کہ اس کی کیا مالیت ہے، وہ جو حکمران ہیں یا جو بھی گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی چیز ہے جس کی اصل قیمت 10 لاکھ روپے ہوگی، وہ 1 لاکھ کی اسیسمنٹ ہوتی ہوگی، اور اس سے کسی نے 10%، کسی نے 20%، اور آخر میں جا کر کچھ نے شاید 50% پہ وہ لیا ہو. لیکن بات جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کس نے لیا اور کتنا لیا. اچھا، بعد میں اس پہ بھی آؤں گا کہ دیگر ممالک میں، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ میں یا انڈیا میں کیا قوانین ہیں. جو حیران کن بات پاکستان میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لینے والے ہیں ان میں نام آتا ہے مشرف کا، جنرل مشرف، اور ان کے جو وزیر اعظم تھے شوکت عزیز. مشرف کا ذکر اس لیے دلچسپ ہے کہ وہ اپنے کرپشن کا صفائی کرنے آئے تھے، اور نیب بھی میرے خیال میں انہوں نے ہی بنایا تھا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اور سیاستدان سارے چور تھے تو ان کو انہوں نے نکال دیا تھا. لیکن سب سے زیادہ جو مقدار میں تحفے تحائف میرے خیال میں انہوں نے ہی لیے. اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت عزیز باہر سے لائے گئے تھے، بہت ہی امیر آدمی، وہ سٹی بینک میں انہوں نے ساری زندگی جاب کی. جس طرح عمران خان کہتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں، ان کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کوئی تحفہ جو ان کے دور میں آیا وہ انہوں نے چھوڑا نہیں. اچھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوٹ توشہ خانے کی پاکستان میں ہوتی رہی ہے، کچھ عام جو ملازم کہتے ہیں جو پاکستان میں جو نچلے درجے کے ہیں، انہوں نے بھی کچھ 2-4 چیزیں ہتھیا لی. تو مسئلہ یہ کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ہے جو لوٹ میں کسی طرح کا حصہ دار نہیں ہو. ہاں، یہ بھی بتاؤں کہ اس میں غلام اسحاق خان کا بھی نام ہے اور خاقان عباسی صاحب کا بھی ہے. خاقان عباسی نے بڑی دبنگی سے اس کا دفاع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی قوانین اپنا نہیں توڑے، اور یہ کہنا ان کا صحیح ہے کہ قانون تو شاید ایسا نہیں توڑا گیا، سوائے اس کے کہ اسیسمنٹ میں ہیرا پھیری ہوئی ہوگی ضرور. لیکن پاکستان میں قوانین ان لوگوں نے ہی بنائے ہیں اور اپنے لیے ہی بنائے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. زرداری صاحب نے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں لیں. زرداری نے تو اپنا جو ملک ریاض ملک جو بحریہ ٹاؤن، ان سے ایک پورا گھر بھی تحفے میں ہم نے لیا ہوا ہے. لیکن جو دفعہ اپنا کیا خاقان عباسی، اس پہ مجھے یاد آیا کہ جب مشرف نے جب حکمرانی شروع کی تھی تو انہوں نے اپنی جو ایسٹس کا ڈکلیریشن دیا تھا، یقیناً یہ سمجھ کے کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے اور بالکل ایمانداری سے اپنا سارا کچھ حاصل کیا ہے. تو اس وقت بھی میں یہ بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں 2002 کی یا 2001 کی ہوگی. تو مجھے یاد ہے کہ میں بڑا حیران تھا کہ ان کے پاس کتنی جائیداد ہے، جس میں کہ رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ، زرعی زمین، گاڑی، اور یہ ساری یقیناً انہوں نے اپنے فوجی کیریئر میں قانون کے مطابق ہی لیا ہوگا. اسی طرح سے جب عمران خان نے اپنا ایڈوائزر بنایا تھا یا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کو، تو انہوں نے بھی اپنی ڈکلیریشن جمع کرائی تھی. اور اس میں بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اپنا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کئی ان کے رہائشی پلاٹ، ایک سے زائد میرے خیال میں کمرشل پلاٹ، اور یہ سب اس میں تھے، اور سارے جائز طریقے سے ہی جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہی لیا تھا. تو یہ ہے پاکستان میں حالات. اب میں چلتا ہوں ذرا امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف. ہاں، یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے
میرا جو سامنا ہوا یہ جو سرکاری تحفے تحائف سے ہے، وہ امریکہ میں ریسرچ کے سلسلے میں وہاں پہ گیا 3 لائبریریز میں. ایک کا نام ہے ٹرومن لائبریری، ایک جانسن لائبریری اور ایک آئزن ہاور لائبریری. تو امریکہ میں جو نظام ہے وہاں مجھے پتہ چلا، اور میں نے اب جو معلومات تھوڑی سی اپنی بڑھائی ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے دستیاب، اور وہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہی آج کل مل جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نظام ہے پریزیڈنشل لائبریریز کا، اور میرے خیال میں 15 اس طرح کی پریزیڈنشل لائبریریز وہاں پہ بنائی گئی ہیں. جو پہلی ہے وہ شروع ہوتی ہے پریزیڈنٹ ہوور سے، جو 1929 سے 33 وہ پریزیڈنٹ تھے. اور یہ قانون آیا تھا FDR روزویلٹ کے اپنے زمانے میں، جو دوسرے جنگ عظیم، جو 1933 سے 1944 تک پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے. اس کے بعد ہر صدر کے نام پہ ایک پریزیڈنشل لائبریری اور میوزیم ہے. تو میں تو گیا تھا وہاں پہ ریسرچ کرنے، چونکہ ان کے زمانے کے سارے کاغذات جو ہیں ڈاکیومنٹس آفیشیل وہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پہ انہیں جو بھی تحائف وغیرہ ملے ہیں ان کے دور حکومت میں، وہ بھی وہاں پہ جمع ہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں ٹرومن، آئزن ہاور اور جانسن لائبریریز میں گیا ہوں. تو وہاں پہ میں نے تحائف دیکھے جو ایوب خان نے دیے تھے یا لیاقت علی خان نے دیے تھے. اور جو چیز مجھے وہاں سے یاد ہے وہ یہ کہ جو ایتھیوپیا افریقہ کا ایک بہت ہی غریب ملک ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ تھے ہیلے سلاسی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سب سے زیادہ تحفے تحائف ان کی طرف سے ہی امریکن صدر کو ملے تھے. اچھا، بہرحال تو اب جو قانون ہے امریکہ، روس، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ میں، وہ آپ کو بتاتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ جو بھی تحائف ملتے ہیں وہ ملک کی ایسیٹس ہوتے ہیں. اور امریکہ میں جو لمٹ ہے وہ ہے کہ اگر اس تحفے کی جو مالیت $300 سے اوپر ہو، یا $375 سے اوپر ہو، تو وہ جسے بھی وہ ملی ہے وہ اسے خرید سکتے ہیں اس کی پوری قیمت دے کر. آسٹریلیا میں جو حد ہے وہ ہے آسٹریلین ڈالر. ہاں، اس میں یہ ہے کہ آسٹریلین قانون میں کہ اگر کوئی سرکاری ذریعے سے آپ کو اگر ملا ہے یہ تحفہ، تو اس کے لیے جو لمٹ ہے وہ ابھی کے ویلیو پہ اگر میں کہوں تو $500. اور اگر کسی ذاتی ذریعے سے آپ کو ملا ہے، کوئی پرسن نے، کسی پرائیویٹ انڈسٹریل یا انڈسٹری کے سورس نے آپ کو دیا ہے، تو اس کی لمٹ ہے $US میں آج کل $200. اس کے اوپر جو ہے آسٹریلیا کا آپ کو قانون بتاؤں کہ آپ کو وہ فل ویلیو پہ اسے لینا پڑے گا. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی فل ویلیو آپ کو دینی پڑے گی. اور اس کا بڑا ہی ایک فارمولا ہے کہ اس کی جو ویلیو آف دا گفٹ ہے اس میں سے آپ یہ جو مارکیٹ ویلیو وہ اس میں سے مائنس کر لیں جو آپ کی لمٹ ہے، جو وہ پھر اس میں جو GST لگتا ہے آسٹریلیا میں وہ بھی شامل کریں، اور یہ سب کر کے جو بقایا ہے وہ پوری ویلیو دے کے پھر آپ وہ لے سکتے ہیں. اچھا، UK میں بھی اسی طرح کے قوانین ہیں. انڈیا میں بھی جو قوانین ہیں میرے خیال میں وہ $25,000 سے اوپر کی اگر ہے تو وہ آپ اگر لینا چاہیں تو آپ وہ خرید کے لے سکتے ہیں، اور ورنہ وہ سرکاری ملکیت میں چلا جائے گا. اچھا، تو اب ایک سوال یہاں سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی حکمران جب جاتے ہیں باہر یا کوئی آتا ہے تو انہیں بھی یہ گفٹ دیتے ہیں، اور یہ گفٹ جو ہیں وہ سرکاری خزانے سے خریدے جاتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جو گفٹس مہنگے ہیں انہیں مارکیٹ میں بیچ کے اگر وہ ایک فنڈ بنایا جائے کہ اسی فنڈ میں سے پھر تحفے تحائف دیے جائیں تو سرکاری جو خزانہ ہے اس کے اوپر بھی اس کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو یہ رہی آج کی بات. آئندہ میں آپ سے جب بات کروں گا اس میں شاید اس کے بارے میں کچھ جو قوانین ہیں اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالوں گا.
اور امریکہ میں جو پریزیڈنشل وہ لائبریریز کا سسٹم ہے اس پہ بھی بتاؤں گا، اور یہ جو واٹس ایپ اور جو جھوٹ کا زمانہ ہے اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا، اور اسی سے جو متعلق ہے وہ یہ کہ جو آج کل کنسپریسی تھیوریز چلتی ہیں، ہر چیز میں ایک کنسپریسی نظر آتی ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔